والصلاة والسلام على نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقائے نسل انسانی کے لیے عصمت کے جوہر کی حفاظت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کے جو بنیادی اور مرکزی اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہ یہی ہیں، اور ہمیں نکاح کرنے سے قبل اچھے رشتوں کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہماری ازدواجی زندگی بھی خوبصورت ہو اور کل ہماری اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اچھے اور صالح اخلاق کی حامل اولادیں اچھے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ باپ کا کردار اور ماں کا کردار دونوں اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا کمزور کردار اولاد کی تربیتی کمی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے کے لیے بنیادی اینٹ خشت اول ہی درست ہونی چاہیے، اور اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ عرب کا ایک معروف شاعر ہے ابو الاسود الدؤلی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بہت سے احسانات کیے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ کے ہمارے پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے
کہ ہمارے پیدا ہونے سے قبل بھی آپ نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کا میلان، اس کا رجحان طبع حسن کی جانب عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری بھی آرزو یہ تھی کہ میں کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کروں، لیکن جب میں رشتے کی تلاش میں نکلا تو میں نے سوچا کہ آج میری بیوی بننے والی کل میرے بچوں کی ماں بنے گی۔ تو میں نے پھر تلاش میں اس چیز کو ملحوظ رکھنے کی بجائے کہ میرے لیے خوبصورت عورت کا رشتہ درکار ہے، میں نے یہ چاہا کہ تمہارے لیے بہترین ماں تلاش کروں۔ تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کے تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی۔ تو یہ وہ میرا احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے پہ کیا ہے۔ آپ نے بارہا سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور دن کو امور سلطنت انجام دیتے۔ ایک دن وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی بولی کہ امیر المومنین نے اس کام سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پر کوئی نشان لگایا اور پھر دن کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس گھر پہنچے اور اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس لیے جب بھی نکاح کرنے لگو تو رشتے کی تلاش میں صالحیت کو ترجیح دو۔ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: لحسنہا، لمالہا، لحسبہا، لدینہا۔ اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین، کردار اور اخلاقیات کی وجہ سے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے نکاح دین کی وجہ سے کیا۔ مال کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے کیا۔ اگر دین کے ساتھ حسن و جمال بھی میسر آ جائے، دین کے ساتھ حسب و نسب بھی نصیب ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر دین، اچھے اخلاق اور کردار نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بھی جمع ہو جائیں تو 0+0 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہود مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، نصارہ جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مسلمان جو حضور کے غلام ہیں وہ دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو ترجیح دین ہے۔ دین کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، صالح کردار کی بنیاد پر رشتے تلاش کریں گے اور ڈیمانڈ اس طرح کی پیدا ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر صالح کردار کو پیدا کرنے کی درسگاہیں اور ماؤں کی آغوش اور گھروں کے ماحول اس طرح نشو و نما پائیں گے۔ جب لوگوں کی ضرورت یہ ہوگی تو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو معاشرے میں پھر صالح کردار پیدا ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے صالحیت
کو ہی معیار بنائیں، دین کو ہی معیار بنائیں۔ جب مال معیار بن گیا، سویر سے لے کر شام تک لوگ دولت کمانے کے چکر میں پڑ گئے، ان کے نفس نے یہ بات تراش لی کہ حلال حرام یہ تمیز چھوڑنا پڑے گی، اس لیے کہ میرے کندھوں پہ میری بیٹیوں کا بوجھ ہے، میری ذمہ داریاں ہیں، اور نتیجہ یہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ نہ رہا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ اور یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد، گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 500 لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں، اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے بس مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا اہتمام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے۔ اور پھر وہاں سے راستہ کھلتا ہے اور جہیز کے مطالبات بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور بیٹی والا اگر متمول ہے، صاحب خیر ہے، تو وہ تو یہ گوارا کر پاتا ہے، لیکن متوسط لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور غریب آدمی بھی اس چکی میں پس رہے ہیں۔ متوسط اور غریب آدمی تو ساری زندگی جس طرح کولو میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے، کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی اور مقروض ہو گئے، پھر کچھ عرصہ قرضہ اتارتے رہے، اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے، اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی، اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں، اور پھر جس طرح بھاری اور بھرکم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے، جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مؤثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں۔ آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمے کے حجم سے معلوم ہوگی، شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوقار شخص ہے، جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتہ چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے، کسی کے رویوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی زبان کی سچائی، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی، اور ہم تقریبات کا حجم بڑھا کر کے اور اپنی دولت کی نمائش کر کے اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعو کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں، اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور ہماری دولت اور ہماری
ثروت، اس کے رنگ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نمائش ہے اس کی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اس معاشرے کے باوقار اور معزز شخص ہیں۔ اور اس دور کے اندر امیر تو امیر، متوسط بھی اور غریب بھی چل نکلا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مکان بنانے کے چکر میں اچھے سے اچھا مکان ہو، ہر شخص مکان بنانے والا دوسرے سے 2 فٹ اونچا رکھنا چاہے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس سے بڑا شخص ہے۔ مکان کے خد و خال، مکان کی چوڑائی اور لمبائی اور اس کی اونچائی، اور اس مکان میں لگے ہوئے مختلف قیمتی پتھر، یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا معزز شہری ہے۔ حالانکہ جب کسی شخص کی خیر کا ارادہ نہیں ہوتا تو مٹی اور گارے اور اینٹوں کے اندر اس کا مال صرف ہونے لگتا ہے۔ یہ کسی شخص کی آزمائش ہے، کسی شخص کا امتحان ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ اعلانیہ نکاح اور مسجدوں میں اس کا انعقاد، اس سے نکاح برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں۔ تو ہمیں اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور مسجدوں میں نکاح منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں جو نکاح کیا جائے وہ اعلانیہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور یہ مسجد میں ہو تو اعلانیہ کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور نکاح کی تقریبات سادہ، سہل اور آسان ہوں۔ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے، اس لیے نکاح کو آسان بناؤ تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو۔ اور ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کی تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہاری عفت کا ضامن ہے، تمہاری پاکیزگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جوانوں کے گروہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پاکیزگی کا محافظ ہے، تمہارے سطر کو محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا، مالی استطاعت نہیں ہے، تعلیمی مشاغل کی وجہ سے ابھی وہ نکاح نہیں کر پاتا، اور کوئی موانع ہے جس کی وجہ سے ابھی وہ نکاح نہیں کر پاتا، تو وہ کیا کرے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ جو
روزے ہیں وہ قاطع شہوات ہیں۔ دور موجود کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو ہی ان فوان شباب ہو، جوانی چڑھنے لگے تو کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اس دور میں حیا باختگی بہت زیادہ ہے، اور حیا باختگی کے ذرائع بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، کم از کم ہفتے میں 2 روزے، پیر شریف کا اور جمعرات کا تو رکھ لینا چاہیے، اس سے بہت برکت ہوگی۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور یہ باطن کی پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ عفت کی ضمانت ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ترغیب آپ اپنی اولادوں کو دیں جو ان فوان شباب میں ہوں، تاکہ ان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے، اور یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ اگر منزل تک چلی گئی یہ دولت تو پھر سمجھ لو کہ بہت بڑی سعادات کے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر کسی کی عصمت کا جوہر ہی لٹ گیا تو اس کے باطن کا چہرہ مسخ ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ تو ہمیں نکاح کرنے کی ترغیب دی، اور نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے کہا کہ نکاح کرنے کے 2 مقاصد ہیں، بنیادی اور بڑے اور مرکزی۔ ایک عصمت کے جوہر کی حفاظت، اور دوسرا بقائے نسل انسانی، اولاد کا حصول۔ یہ دوسرا بنیادی اور بڑا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے اور انسانی نسل آگے بڑھے، اور ہم اپنی فکر کو اپنی نسل کے اندر منتقل کر سکیں۔ اور جب بھی اللہ سے مانگو تو اولاد صالح، نیک اولاد مانگو، چونکہ نیک اور صالح اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا قرار ہے، اور بری اولاد والدین کو بہت جلد بوڑھا کر دیتی ہے، اور ایک ایسا روگ ہے اور ایسا درد ہے کہ جو اندر کھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے طلب کرو تو صالح اور نیک اولاد طلب کرو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی وظیفہ رہا کہ وہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد طلب کرتے رہے۔ جب اولاد اللہ نصیب کرے تو سب سے پہلے والدین اس کے کان میں اذان دلوائیں، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت۔ یہاں ایک سوال خانہ ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ بچہ جب ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتا، جب بچہ ابھی لفظوں کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہے، بلکہ وہ کنائے اور اشارے بھی نہیں سمجھ پا رہا، اس دور میں اس کے کانوں میں اذان کہنا کیا مفہوم رکھتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آج کی دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو آوازیں بچہ بچپن میں سنتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز جانی چاہیے، اور دوسری طرح یہ اس بچے کو گویا آپ دنیا پہ قدم رکھتے مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسلام میں مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے خوشخبری اس کو یہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، اگرچہ وہ ان چیزوں کو اب یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے بچپن کو اگر یاد کرنے لگے تو 5 سال یا 6 سال یا 4 سال سے بعد کی باتیں اس کو یاد ہوں گی۔ پنگھوڑے میں جب جھولتا تھا، پیدا ہوا، ماں کا دودھ پیتا تھا، یہ شاید کسی کو یاد نہ ہو، تو اس کو باتیں یاد ہیں 5 سال 4 سال کے بعد کی۔ تو وہ باتیں جب یاد نہیں ہیں
بڑی اہم باتیں ہیں بچپن کی، تو پھر کان کی آذان اس کو کیسے یاد ہوگی؟ تو کسی کو بھی آپ میں سے یاد نہیں کہ میرے کان میں کسی نے آذان دی تھی. یہ تو ماں بتاتی ہے، بہن بھائی بتاتے ہیں، باپ بتاتا ہے کہ تیرے کان میں تیرے دادا نے اذان دی تھی، تیرے کان میں تیرے چچا نے اذان دی تھی، تیرے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی تھی، فلاں صاحب بزرگ آئے تھے تو ان کے ذریعے سے تیرے کان میں آذان دلوائی گئی تھی. یہ تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے کان میں فلاں نے آذان دی تھی. وہ آذان تو ہمارے کانوں میں بظاہر نہیں گونج رہی، لیکن اس کا مفہوم ہماری روح میں اترا ہوا ہے، ہمارے باطن میں اترا ہوا ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا جب بچہ پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلے اس کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز جائے، اور پھر اس کو تحنیک دی جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں گوٹی کہتے ہیں. وہ کھجور چبا کے کوئی نیک شخص اس کے منہ میں ڈال دے، اس کے تالو کے ساتھ چمٹا دے، یا شہد یا کوئی اور میٹھی چیز اس کو دے دے، تو اس کو تحنیک کہتے ہیں. اور یہ بچے کا حق ہے اور والدین کے ذمے عائد ہوتا ہے کہ اس کو صالح شخص سے، نیک شخص سے تحنیک کروائی جائے. اور اس کو ماں سب سے پہلی غذا اپنے دودھ سے دے. اگر کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو حولین کاملین، 2 کامل سال، 2 مکمل سال بچے کو ماں کا دودھ پینا چاہیے. ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. یہ متوازن ترین غذا ہے جو قدرت نے پیدا کی ہے، اور جب تک وہ دودھ پیتا ہے قدرت کا نظم ہے کہ سارے اعضاء اس کے موجود ہوتے ہیں. جب وہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اس کے باقی اعضاء بدنی بھی، حتیٰ کہ بال بھی اگے ہوئے ہوتے ہیں. 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو بال بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف دانت نہیں اگے ہوتے، اس لیے اس نے ماں کی چھاتی سے دودھ لینا ہوتا ہے. یہ قدرت کا اہتمام ہے. دعا کرے اللہ ہمیں سلیم الفطرت اولادیں عطا کرے، تاکہ ہماری تھوڑی محنت بھی ان کے لیے جو ہے وہ کارگر ہو، اور ایسی مشقت میں نہ پڑیں کہ ہماری شدید محنت بھی نتیجہ خیز نہ ہو پائے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا قرار بنائے، اور ہماری روحوں کی تسکین بنائے. ہم اگر اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر پائے تو ہماری قبریں بھی ٹھنڈی ہوں گی اور یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی. اور اگر ہم اچھی تربیت نہ کر پائے تو ہماری یہ دنیا بھی برباد، اور قبر کی برزخی زندگیاں جو ہیں وہ بے قراری کی حالت میں ہی بسر ہوں گی. اللہ ہم سب کو صالحیت کا نور عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.